اپنی ذات کے بارے میں فکر مند رہنا، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، اس کو ہر وقت جانچتے رہنا۔ جب انسانوں میں اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی، خود شناسی کی نعمت سے محروم کر دیا گیا، تو فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء۔ جس نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے اسے اپنی ذات سے بھلا دیا۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا رب بھولا ہوا ہے، اس کے رب نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے اور اس کی رسی دراز کی ہوئی ہے۔ خیر خواہ انسان کا چلے جانا پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے۔ ہماری آج کی گفتگو، جیسا کہ آپ نے ہمارے فلائر کے اوپر عنوان دیکھ لیا ہوگا، وہ ہے خود شناسی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار انسان کو اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اے انسان، اپنی ذات کے بارے میں فکر مند رہنا، اپنی عادات، اپنا عقیدہ، اپنا اخلاق، اس کو ہر وقت جانچتے رہنا، اپنے گناہوں پہ نظر رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب یہ ہے، جس کا ابھی ہم نے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 19 میں پڑھا، کہ جب کوئی بندہ اللہ سے روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بطور عذاب، بطور سزا، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ بھی اس سے روگردانی کرتے ہوئے اس کے اوپر یہ عذاب مسلط کر دیتا ہے کہ وہ انسان اپنی ذات کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں رہتی کہ اس کا عقیدہ درست ہے یا نہیں ہے، اس کے اعمال قبولیت کی شرائط کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے بے شمار ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، جو غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، غیر اللہ سے اولادیں مانگ رہے ہیں، لیکن انہیں کبھی یہ توفیق ہی نہیں میسر آئی کہ وہ اس طرف بھی غور و فکر کر لیں کہ ہم اللہ کے علاوہ اوروں کو پکار کے اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی اللہ کو یاد کرنا پسند ہی نہیں کیا، انہوں نے کبھی اللہ کی طرف رجوع کرنا، پلٹنا پسند ہی نہیں کیا۔ انہیں جو غیر اللہ ہیں وہ اللہ سے زیادہ اچھے لگتے ہیں، انہیں اللہ کا حق جو ہے وہ تو پورا کرنا نہیں آتا، لیکن غیر اللہ کے جو حق انہوں نے اپنی طرف سے مقرر کیے ہوئے ہیں ان میں وہ کبھی کمی اور کوتاہی نہیں برتتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب تمہیں ہمارا خیال نہیں ہے، جب تم ہمارے بننا ہی نہیں چاہتے، تو ہم بھی تمہیں دوسروں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑے دیتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ بدعات کا جس طرح سے معاشرے میں فروغ ہو رہا ہے، بدعتی شخص جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا عذاب یہی ہوتا ہے کہ اسے اپنی جو شناخت ہے، اپنے اندر جھانکنے کی جو توفیق ہے، وہ بدعتی آدمی سے سلب کر لی جاتی ہے۔ وہ رجب کے کنڈے بھر رہا ہوتا ہے، وہ کل کر رہا ہوتا ہے، وہ قرآن خوانی کے نام کے اوپر نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ 40ویں پر دیگیں بھی پکا رہا ہوتا ہے اور سوٹ بھی تقسیم کر رہا ہوتا ہے۔ یعنی ایسی ایسی رسمیں اور ایسی ایسی بدعات دین کے اندر شامل کر لی گئی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ لوگ اس کے اوپر ہی مطمئن نظر آتے ہیں، لوگ بدعت کے اوپر مطمئن نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی بندے کو غلط کام کے اوپر مطمئن کر دیں تو یہ اللہ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی دی گئی توفیق میں سے ایک توفیق ہوتی ہے کہ انسان اپنے گناہوں کے بارے میں فکر مند ہو اور اسے پتا ہو کہ وہ غلطی کر رہا ہے۔ اگر کسی انسان کو یہی نہیں پتا کہ وہ غلط ہے، اگر کوئی انسان یہی نہیں جانتا کہ وہ غلط ہے، تو مجھے بتائیے کہ وہ اپنی اصلاح کیسے کر سکتا ہے؟
پھر دوسری آیت جس کا ہم نے آج کے لیکچر میں انتخاب کیا، یہ سورۃ الانفال ہے اور سورۃ الانفال کی 21 نمبر آیت ہے۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اے مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن وہ سنتے نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم موت کے اوپر لیکچر سنتے ہیں، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، لیکن ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ میں نے نہیں مرنا، یہ اس نے ہی مرنا تھا جوانی میں، میری موت تو بڑھاپے میں جا کر ہی آئے گی، فلہذا ابھی مجھے نیک ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ہی ایسے لیکچر ہیں جو ہم سنتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وراثت پر لیکچر سنا اور میں ان اشخاص میں شامل ہوں جنہوں نے وراثت صحیح تقسیم نہیں کی، لیکن وہ اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ کتنے ہی ایسے نافرمان اولاد ہے جن کے ماں باپ گھروں میں ناراض بیٹھے ہیں، وہ خطبہ جمعہ میں یا کسی لیکچر میں یہ سنتے ہیں کہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، مگر انہیں یہ توفیق میسر نہیں آتی کہ وہ جا کے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بہن بھائیوں اور رشتہ داروں سے قطع رحمی کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی سے ناراض ہونے والے کو اللہ رب العزت سوموار اور جمعرات کو جب نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں باقی سب کو بخش دو، یہ جو اپنے بھائی سے ناراض ہے اس کو نہیں بخشا جائے گا، اس کا معاملہ پینڈنگ کر دو، قطع رحمی کرنے والے کو اللہ کاٹ دے گا۔ تو کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو یہ سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود انہیں صلح کرنے کی توفیق میسر نہیں آتی۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن ان کی ایگو، ان کی انا، ان کا تکبر ان کو معافی مانگنے نہیں دیتا۔ یہ وہ آیت ہے جو میں اور آپ اگر ہم سمجھیں تو ہم میں سے ہر فرد کے اوپر اپلائی ہوتی ہے۔ میں بھی کئی جگہ پہ اس میں شامل ہوں گا، آپ بھی کئی جگہ پہ اس میں شامل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے ہیں ہم سن رہے ہیں لیکن حقیقت میں وہ سن نہیں رہے ہوتے۔ تو ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن اپنے اوپر ان کو اپلائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم جب کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ رف ڈرائیونگ کر رہا ہے، کسی دوسرے کی ہائی بیم لائٹیں اور وہ تیز لائٹیں جب ہماری آنکھوں میں پڑتی ہیں تو ہم اسے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم خود جب وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ رول جتنے دوسرے کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں اتنے میرے اوپر بھی تو اپلائی ہونے چاہیے نا۔ میں بھی تو انہی قوانین کے تحت چلنا چاہیے جن سے میں دوسروں کے بارے میں امید لگاتا ہوں۔ ہم معاشرے کو درست کرنا چاہتے ہیں مگر ہم خود درست نہیں ہوتے۔ اور یہاں پر ایک بڑی پیاری حدیث مجھے یاد آ گئی، دل کو باغ باغ کر دینے والی، اور اگر سمجھنا چاہے کوئی انسان تو میرا خیال ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ سے اگر یہ ایک حدیث ہی آپ اپنے سینے میں محفوظ کر کے لے جائیں تو آج کے خطبے میں کوئی اور بات نہ بھی آپ کو سمجھ آئے یا نہ بھی آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں تو یہ ایک حدیث جو اب ہم سننے لگے ہیں یہی ہماری اصلاح کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام غربا سے شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ایک وقت آئے گا کہ اسلام غربا میں ہی محدود رہ جائے گا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غربا سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب لفظ غریب بولا جاتا ہے تو اس کا معنی صرف وہی سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے، لیکن عربی میں کئی ایک معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب سے یہاں کیا مراد ہے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غریب سے یہاں مراد وہ افراد ہیں کہ جب سارا معاشرہ بگڑ چکا ہوگا تو وہ لوگ اپنی اصلاح کر کے صحیح دین کے اوپر چلنے والے ہوں گے. جب سارے معاشرے میں جھوٹ ہوگا یہ سچ بولنے والے ہوں گے. جب سارے معاشرے میں سود عام ہوگا یہ حلال کمانے والے ہوں گے. جب سارا معاشرہ بے نمازی ہوگا یہ نمازی ہوں گے. آپ مجھے بتائیے یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ نہیں آ چکا ہے؟ یہ وہ وقت آ چکا ہے کہ اسلام آہستہ آہستہ غربا میں جا رہا ہے. یعنی کہ اپنی اصلاح کر کے صحیح دین کے اوپر عمل کرنے والے، توحید کے اوپر عمل کرنے والے، سنت کے اوپر عمل کرنے والے وہ دن بدن کم ہو رہے ہیں، اور زیادہ بڑا طبقہ جو معاشرے کا ہے وہ بگاڑ کا شکار ہو رہا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو خود بھی درست راستے پہ رہیں گے اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بھی فکر مند رہیں گے. اور جس بات سے دل باغ باغ ہوگا نا اس حدیث میں، وہ تو ابھی آگے آنے والی ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بگڑے معاشرے میں یہ اچھے افراد جب وفات پا جائیں گے تو دنیا میں ان پر انسان رونے والے اتنے نہیں ہوں گے جتنے اللہ کے فرشتے ان کے جنازے میں رو رہے ہوں گے. ان کے اوپر رونے والے فرشتے زیادہ روئیں گے. کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ خیر کا ایک اور دروازہ اس معاشرے سے بند ہو گیا جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کام کر رہا تھا. ایک خیر خواہ انسان کا چلے جانا پورے معاشرے کو متاثر کرتا ہے. ایک خیر خواہ انسان کا دنیا سے چلے جانا ہزاروں لوگوں کی خیر خواہی کے دروازے بند کر دیتا ہے. چنانچہ یہی کافی نہیں بلکہ آگے مزید سنیے کہ سننے سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کہ سننے سے انسان عمل پہ ابھرتا ہے اس کا دل و دماغ، اور سننے سے اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. فرمایا پھر جب ان کو قبر میں اتارا جائے گا تو اللہ رب العزت ان کی قبر کے اندر روشنی کر دے گا اور ان کی قبر کو وسیع و عریض بنا دے گا. قبر کی تنگی سے اللہ ہم سب کو قبر کی تنگی سے محفوظ فرمائے. بعض سلف صالحین کے بارے میں ایک بڑی عجیب سی بات میں نے پڑھی، پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، میں تو خود بھی نہیں جج کر سکا، لیکن بات بہرحال ایک ہے کہ اکثر سلف صالحین جو ہیں وہ قبر کے عذاب اور قبر کے ذکر کے بارے میں بہت زیادہ خائف رہتے تھے اور بہت زیادہ روتے تھے، اور انہیں قبر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان اور غمگین کرتی. تو کہا جاتا ہے، کسی نے پوچھا، ان کے تبصرے میں کسی نے لکھا کہ ایسا کیوں تھا کہ ہمارے جو اکابرین نیکوکار لوگ وہ قبر سے کیوں اتنا ڈرتے تھے، جبکہ آخرت تو قبر سے بھی اگلی سٹیج ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک انسانی فطرت ہے، جب آپ جیسے بہت سے لوگ غمگین ہونا تو آپ کو اپنا غم بھی تھوڑا ہلکا محسوس ہوتا ہے. جب 10-15 گھروں کو آگ لگی ہو اور بیچ میں آپ کا بھی گھر ہو تو دوسروں کا غم دیکھ کے ذرا غم کی شدت کم ہو جاتی. جب صرف آپ اکیلے کو تکلیف آئے تو وہ غم بڑا شدید ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تو بہت سے لوگ اکٹھے پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، قبر میں تو بندہ اکیلا پڑا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں، کسی اور کو دیکھ کے بھی انسان تسلی حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے قبر جو ہے یہ اس کا معاملہ آخرت سے بھی زیادہ سخت محسوس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب اور قبر کی سختی سے محفوظ فرمائے. تو یہ حدیث باغ باغ کر دینے والی ہے. پھر آپ دیکھیے آگے چلیے، سورۃ الانفال ہی کی پھر آیت نمبر 53، ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. پھر اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا فرعونیوں کو جو عذاب آیا نا، جب فرعونی جو ہے وہ غرق ہو گئے
اور بڑی فراوانی تھی ان کے اوپر، بڑے ان کے اوپر نعمتوں کے انبار تھے، ظاہر حکمران تھے، اور ترقی یافتہ اہرام مصر جیسے احرام جنہوں نے بنا ڈالے، پتہ نہیں وہ کتنے ترقی یافتہ ہوں گے، ہم تو نہیں سمجھ سکتے، ابھی ایک آئیڈیاز ہی ہیں جو ہم لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے ان سے ان نعمتوں کو کیوں چھین لیا؟ ذالک بأن اللہ لم یک مغیر نعمتا انعمہا، اللہ تعالیٰ کسی قوم پر جب انعام کرتا ہے اس وقت تک اللہ اس قوم سے نعمتوں کو نہیں چھینتا، نعمتوں کو نہیں بدلتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ قوم جو ہے وہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے راستے سے بدل لیتی ہے۔ جب قوم بدل جاتی ہے، جب قوم نافرمانی پر اتر آتی ہے، جب قوم اللہ رب العزت کا راستہ چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم بھی پھر قوم کی نعمتوں کو زوال کے اندر تبدیل کر دیا کرتے ہیں۔ یعنی اس کا ایک سادہ سا مفہوم اور سادہ سے الفاظ میں اگر میں بیان کرنا چاہوں تو وہ کیا ہوگا کہ جب کسی قوم کو اللہ رب العزت نعمتوں سے نوازتا ہے نا، جب کسی قوم کو اللہ تعالیٰ انعامات سے نوازتا ہے تو اللہ دیکھتا ہے کہ یہ قوم اصلاح کی طرف اپنی حالت بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی، یہ ٹھیک ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتی ہے کہ نہیں کرتی، شکر کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ ایک لمبا عرصہ اللہ دیکھتا ہے، پھر لمبا عرصہ دیکھنے کے بعد جب وہ قوم اپنی حالت نہیں بدلتی تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم سے نعمتوں کو چھین کر انہیں زوال پذیر کر دیتا ہے، اور وہ انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے، وہ ہم اگلی آیت میں پڑھیں گے، لیکن یہ مشہور آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11، اس کو بھی ایک دفعہ ہم ذہن سے گزار لیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ بڑی مشہور آیت ہے، اور اقبال کے ایک شعر سے بھی اس کی ترجمانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے آپ اپنی حالت کے بدلنے کا خیال نہ ہو۔ جو بندہ خود اچھا نہیں ہونا چاہتا، اچھا بننا نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بھی کبھی زبردستی اس کو اچھا نہیں بنایا کرتے۔ یہ ساری آیات کی روشنی میں ہم نے ایک بات سمجھ لی، اور وہ کیا کہ آج کل ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ ہم ہر چیز کو، ہر مسئلے کو، یا بہت سے کہہ لیں کہ مسائل کو نفسیات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ یاد رکھیں ہر مسئلہ نفسیاتی نہیں ہوتا، کچھ انسان کی اپنی ضد اور اپنے برے کرتوت بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں، آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تو یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ جائے گی کہ آپ جو ہیں نفسیاتی مرض کا شکار تھے اس لیے آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر جبر کس چیز کا نام ہے، کہ جہاد کس چیز کا نام ہے، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ لڑنا پھر کس چیز کا نام ہے۔ بہت سے لوگ دنیا کے اندر، آپ معاشرے کے اندر آپ کو ایسے ملیں گے، یہ ہماری عادات ہیں کہ ان کی وجہ سے بہت سے دوسرے لوگ تنگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی عبادات کے اوپر یا اپنے چند نیکیوں کے سہارے پر خود کو پارسا اور دنیا کا سب سے نیک بندہ تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت سخت وعید ہے جو اب ہم سننے جا رہے ہیں۔ میں اور آپ اس ضمن میں اپنا تجزیہ اور اپنا انالیسس ضرور کریں کہ میں اگر 5 وقت کا نمازی ہوں اور میں اگر کچھ اور اچھی عبادات، روزے یا صدقہ یا کچھ اور اچھا کرتا ہوں، تو کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب میں جنتی ہو گیا ہوں؟ کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں اتنا پارسا ہوں کہ اب مجھے سرٹیفکیٹ جنت کا مل گیا اور میں جو مرضی کرتا پھروں؟ ایسا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ اکرام نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علم میں ایک خاتون ایسی ہے جو صرف فرائض کی پابند ہے، کوئی زیادہ نفل نہیں پڑھتے دیکھا،
کوئی زیادہ عبادتوں کا شوق نہیں، بڑی کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتی، لیکن جتنے کو فرائض ایک عورت کے اوپر لاگو ہوتے ہیں ان کا وہ اہتمام کرتی ہے، اور وہ اخلاق کی بڑی اچھی ہے، کوئی بندہ اس سے تنگ نہیں ہے، کوئی اس کی زبان سے تنگ نہیں ہے، کوئی اس کے رویے سے تنگ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ پھر فرمایا صحابہ نے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک اور عورت کو جانتے ہیں جو فرائض کے علاوہ صدقہ بھی بڑا کرتی ہے، فرائض کے علاوہ نفل بھی بڑا پڑتی ہے۔ ہوتی ہیں نا بعض عورتیں، آپ نے دیکھا ہو، پردے کا بڑا انہیں خیال ہوتا ہے اور صدقہ بھی وہ بڑا کرتی ہیں، انگوٹھیاں اتار اتار کے، زیور اپنا اتار اتار کے دے رہی ہوتی ہیں۔ اور ایسی ہی ایک عورت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ بڑی نیکوکار اور عبادات میں کمال، لیکن زبان کی اور اخلاق کی اتنی کڑوی ہے کہ اس کے پڑوسی بھی اس سے تنگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم میں جائے گی۔ اب آپ مجھے بتائیے، اگر آپ پہلی صف کے نمازی ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والا بندہ آپ سے تنگ ہے، تو آپ کے پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا فائدہ، مجھے بتائیے۔ اگر آپ بہت پارسا اور بہت نیک ہیں اور صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، لیکن صدقہ اور خیرات کے نتیجے میں آپ کی زبان سے تانے تیر کی طرح برستے ہیں اور آپ کے غریب رشتہ دار آپ سے بیزار ہیں، آپ کے تانوں سے وہ بیچارے ان کا دل گھٹا جاتا ہے، تو مجھے بتائیے آپ کے اور صدقہ اور خیرات کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ کی خاموشی سے، اگر آپ کے ایک قدم پیچھے ہٹ جانے سے کسی جگہ پر امن اور سکون ہوتا ہے، تو آپ کیوں وہاں پر سر پھنسا رہے ہیں؟ آپ ایک قدم پیچھے کیوں نہیں ہٹ جاتے ہیں؟ بعض لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے، بعض لوگوں کو یہ زوم ہوتا ہے کہ ہم بہت بہادر ہیں، ہم مقابلہ کریں گے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم ہار نہیں مان سکتے۔ تو ایسے بہت سے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ معاملہ کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف دو افراد کی آپس میں ضد ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں تم پیچھے ہٹ جاؤ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، نہ یہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے نہ یہ، تو معاملہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اگر صرف عبادات کی بنیاد کے اوپر، اگر صرف ذکر و اذکار کی بنیاد کے اوپر اور صرف ٹانگیں سے ٹانگیں ملانے کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہونے ہوتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 9 افراد جن کے اوپر میں جمعہ پڑھا چکا کہ ان کے ڈیتھ وارنٹ جاری کرنے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ آپ کو اللہ نے جو اعلیٰ اخلاق دیا، اعلیٰ کردار دیا، پھر میں اور آپ ہم اس بارے میں بھی سوچیں اور غور و فکر کریں کہ ہماری سوچ کا رخ، ہماری سوچ کا پیمانہ کیا ہے۔ بعض لوگوں کے اندر یہ عادت بھی پائی جاتی ہے جو کہ بالکل غلط عادت ہے کہ ہر بات کو، اور خواتین کے اندر بالخصوص یہ عادت پائی جاتی ہے کہ ہم نے ہر بات کو منفی پیراہے کے اندر دیکھنا ہوتا ہے، ہم نے نیگیٹیوٹی کی اینک لگائی ہوتی ہے، اور ہمیں کسی کا مذاق بھی اس کے مذاق کی بجائے تانا لگ رہا ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، اگر آپ ان کے ساتھ مذاق کریں تو وہ کہتے ہیں نہیں تو منو تانا ہی دیتا ہے، تو منو لا کے گل کیتی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کو نماز پڑھتا بھی دیکھیں گے نا زیادہ تو وہ کہیں گے کہ منو پتا ہے دکھاوے واسطے پڑھن دیا ہے۔ کسی کو کوئی صدقہ کرتے مسجد کسی کو بناتے دیکھیں گے نا تو کہیں گے کہ مسجد نے بنا لی پر یہ کرتوت منو سارے پتہ ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی نیک کام کرتے دیکھے، کسی کی کوئی اچھی عادت دیکھے، کسی فنکشن پہ اگر کوئی ان کو سلام بھی کر دے نا تو کہتے ہیں کہ دیکھیا انہیں منو سلام کس طرح کیتا ہے، انہیں سلام بھی منو صحیح نہیں کیتا، حالانکہ اس بیچارے نے نہ سوچا ہوگا کبھی، نہ اس کے غیم و گیمان میں بھی آیا ہو۔ تو یہاں ہمیں وہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق سکھاتے ہوئے یہ ترغیب دلائی کہ اپنے بھائی کی اگر کسی بات پہ تمہیں ایسا لگتا بھی ہے کہ اس نے کوئی غلط کہا تو تمہیں چاہیے کہ اس کے لیے 70 ایکسکیوزز تلاش کرو،
70 बहाने तलाश करो, हो सकता है उसकी तबीयत ठीक ना हो। होता है आपने किसी को टेलीफोन किया, उसने सही तरह से वालेकुम अस्सलाम नहीं कहा, आपके फौरन बदगुमानी आ गई कि नहीं इन्हें मनु कोई ना नखरा दिखाया या इन्हें मेरे ना बदतमीजी की थी। हम तो इतने बदगुमानी की आदी हैं कि कोई हमारा टेलीफोन ना उठाए तो हम उस पर भी बदगुमान हो जाते हैं कि इन्हें जानबूझ के ही नहीं सुने। वो पैसे देने वाले की गल अलग है, वो जो पैसे जिसने देने होते हैं वो नहीं सुनता तो जाहिर है उन्हें तो जान के नहीं ना सुने। लेकिन उसके अलावा भी हम रूटीन में खवातीन एक दूसरे से बदगुमानी का शिकार है। तो अपनी सोच को कुरान और सुन्नत की तालीमात ये कहती हैं कि अपनी सोच को अपने मुसलमान भाई के लिए मुस्बत कर लो। अपने बार सुन तो सही, जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है खल्के खुदा तुझे गायबाना क्या। ये एक बड़ा जबरदस्त फार्मूला है जो सहाबा इकराम एक दूसरे के ऊपर अप्लाई किया करते थे। अगर आपने आज से पहले ये अप्लाई नहीं किया तो इसको भी अप्लाई करके देखिएगा। और वो क्या कि सहाबा इकराम अपनी जात के बारे में हमेशा ही फिक्रमंद रहते थे कि पता नहीं हमारी बख्शिश होगी नहीं होगी, पता नहीं मेरा ईमान ठीक है कि नहीं है, नाफकल हंजला कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया। ये सोच उनको अक्सर जो है परेशान रखती थी। और इस पर बेहतरी लाने के लिए वो एक बड़ा अच्छा इकदाम करते थे। और वो क्या कि अपने इर्द गिर्द के वो लोग जिनके साथ उनका रहन सहन होता था, जिनके साथ उनका मिलना आना होता था, जो उनके दोस्त अहबाब होते थे, वो उनसे पूछा करते थे कि बताइए आप हमारे बारे में क्या राय रखते हैं, हमें आपने कैसा पाया है, हमारी गलत बातें कोई आपके इल्म में हो तो हमें उनकी निशानदही कीजिए, हमारी कोई कमी कोताही हो तो हमें बताइए, आप हमारी किसी बात से तंग हो तो हमें बताइए। लेकिन मुआशरा ये कहता है कि तंग करने वाला इंसान कभी दूसरे से नहीं पूछता कि तू बता मैंने तुझे तंग तो नहीं किया हुआ है, वो तंग करके रखता है, उसको इसी में मजा आ रहा होता है। बाज लोगों की आदत ये होती है कि दूसरों को तकलीफ और दुख देकर उन्हें सुकून मिलता है। तो ऐसे लोग वो खुद शनासी की नेमत से महरूम तस्वुर किए जाते हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी इस्लाह नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो तौफीक है, जो तौफीक की नेमत है, वो उनसे सलब की होती है। तो अपनी ज़ात का एनालिसिस दूसरों से ज़रूर करवाया करें। जैसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी इस्लाह की ये एक अच्छी आदत थी और तरीका था कि आप जब किसी सहाबी में कोई कमी देखते थे, हालांकि हमारे नज़दीक तो वो कमी तो उसको हम क्या कहेंगे, लेकिन आप जब कोई कमी देखते थे ना तो बड़े ही अच्छे अंदाज में उसकी इस्लाह करते थे। मिसाल के तौर पर हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी यंगस्टर्स में से थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, मदीना के दौर में। तो एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आप फरमाने लगे कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। ये नहीं कि अब्दुल्ला में कोई कमी कोताही है, अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन अगर अब्दुल्ला तहज्जुद भी पढ़ना शुरू कर दे तो फिर तो क्या ही बात है। और हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि जिस दिन मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अतहर से ये बात सुनी, फिर उसके बाद मरते दम तक मैंने कभी तहज्जुद नहीं छोड़ी है। तो हम कहना चाहिए ना कि बेटा तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये जो तुम गुस्से में गालियां देते हो ना, ये अच्छी बात नहीं। लेकिन हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऊंजते मैं बड़ा चंगा, फेर की होया जो गुस्से च गाला कढ़ लेना थे। कहते हैं कि नहीं कहते? ओ फेर की होया जो मैं कदी नमाज छड़ लेना थे, ओ फेर की होया जो मैं कदे कोई किसी दे पैसे लेट करते थे। कहते हैं कि नहीं कहते? हम अपने लिए उज़र और बहाने तलाश करते हैं अपनी गलतियों के लिए, हम अपनी इस्लाह नहीं करते। जो आयत अब हम पढ़ने लगे हैं सूरतुल अनआम की आयत नंबर 44, ये आयत आज के मुआशरे में इनफरादी तौर पर तो हर बंदा ज़ाहिर है अपना अपना जज करेगा कि उस पर फिट आती है कि नहीं आती, बल्कि एक बड़ा प्यारा वाक़या ज़हन में आ गया, आपको सुनाता हूँ। शाह फैसल एक मरतबा
UK گئے تو وہاں پر چونکہ یہ شاہی مہمان تھے تو وہاں پر ایک میوزیکل پروگرام انہوں نے رکھا، تو اس میں جو بہت بڑا سنگر اس دور کا ٹاپ کا سنگر تھا اس کو بلایا، تو ادھر ایک اصول تھا کہ گانا گانے سے یا کوئی بھی فنکشن شروع کرنے پہلے جو مہمان خصوصی ہوتا تھا اس سے پرمیشن لی جاتی تھی. تو وہ سنگر جو ہے وہ شاہ فیصل کے پاس آیا اور اس نے اس سے پرمیشن لی کہ میں گانا گا لوں. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے اس سے پرمیشن لی تو شاہ فیصل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا انسان تھا، نیک انسان تھا، اور بزرگوں سے بھی ہم نے ان کی خیر کی باتیں ہی سنی. تو کہنے لگا کہ اس نے مجھے کہا کہ مجھے تمہارے گانے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن اب تم ایک ریاست کی طرف سے آئے ہو تو کرو جو تمہارا کام کرنے کا. تو وہ کہنے لگا کہ میں نے، اس کا نام یوسف، آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، یوسف اس کا نام بعد میں رکھا گیا. تو وہ کہنے لگا کہ اس کے جو آنسو تھے وہ سارے گانے میں میرے دماغ میں گھومتے رہے. جب میں اس میوزیکل کنسرٹ سے فارغ ہوا تو میں نے شاہ فیصل سے کہا کہ یہ رونے کی کوئی وجہ مجھے سمجھائیں، آپ کیا ایسی چیز ہے کہ بادشاہوں کا تو مزاج ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جو پروگرام ہیں ان کو بڑا پسند کرتے ہیں. تو شاہ فیصل نے مجھے کہا کہ ہماری ایک کتاب ہے قرآن، یہ میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، تم نے صرف یہ کرنا ہے کہ آج گھر جا کے یہ کتاب پڑھنی. وہ کہنے لگا کہ میں نے وہ قرآن مجید اس نے مجھے دیا انگلش میں نے جا کے پڑھا. میں نے 2 گھنٹے پڑھا، رات 2 بجے. وہ کہنے لگا کہ رات 2 بجے میں نے اس نے مجھے، شاہ فیصل نے کہتا ہے مجھے اپنا پرسنل نمبر دیا، رات 2 بجے میں نے اس کو فون کیا اور اس نے میرا فون اٹینڈ کیا، اور میں نے اس کو کہا کہ یہ قرآن میں پڑھ تو رہا ہوں لیکن مجھے نا کوئی اتنا سمجھ نہیں آ رہی، مجھے کوئی اتنی سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ کہنے لگا یوسف کہ مجھے شاہ فیصل نے پھر ایک بات کہی، یہ بات میرے اور آپ کے لیے بھی ہے. اس نے کہا شاہ فیصل نے اس کو کہ اب تم ایسا کرو، اس قرآن مجید کی ہر آیت کو ایسے پڑھو جیسے یہ تمہارے بارے میں نازل ہوئی ہے. ایسے قرآن پڑھو جیسے یہ تمہارے بارے میں قرآن تم سے باتیں کر رہا ہے، تمہیں کہہ رہا ہے. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں نے قرآن کو اس نیت اور ارادے کے ساتھ پڑھا تو صبح ناشتے کی ٹیبل پر شاہ فیصل کے ہاتھ پہ اس بندے نے اسلام قبول کر لیا، وہ بندہ مسلمان ہو گیا. تو قرآن مجید کی ہر آیت کو ایسے سمجھو جیسے تمہارے لیے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ. بڑی ہی ہلا دینے والی آیت ہے. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، جب انسانوں نے اللہ کو اور اپنی اصلاح کو بھلا دیا، جب اللہ کی یاد کو انسانوں نے بھلا دیا، جب انسانوں میں اپنی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی، جب انسانوں کو خود شناسی کی نعمت سے محروم کر دیا گیا، تو فرمایا فتحنا علیہم ابواب کل شیء. پھر لوگ کہنے لگے کہ دبئی کی اکانومی سب سے زیادہ ٹاپ پر جا رہی ہے. لوگ کہنے لگے کہ دبئی میں دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ بنائی گئی ہے. لوگ کہنے لگے کہ دنیا کا سب سے بہترین کوالٹی کا ہوٹل دبئی میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب لوگوں نے ہمیں بھلایا نا، ہماری یاد کو بھلایا، ہم نے دنیا ان کے اوپر کھول کے رکھ دی. تنگی نہیں آئی ان پہ، یہ نہیں کہ وہ غریب ہو گئے اور مرنے لگے بھوک سے، نہیں نہیں نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے فراوانی مست کر دیا ان کو. حتی اذا فرحوا، حتیٰ کہ وہ مست ہو گئے، بما اوتوا، جو ہم نے ان کو دنیا کی فراوانیوں میں مگن کر دیا. پھر اخذناہم بغتۃ، پھر ہم نے ان کو اچانک ایسا پکڑا کہ پھر مایوسی کے علاوہ ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب بتائیں ہے کہ نہیں، کہ اس وقت امت مسلمہ اجتماعی طور پر یہ سمجھ رہی ہے کہ فراوانی بہت ہے. وہ ممالک جہاں پر برائی عام، زنا عام، شراب عام،
اگر انہوں نے اونچی اونچی عمارتیں بنا رکھی ہیں تو یہ کوئی ترقی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے. اس کو آپ ترقی کہیں گے کہ دنیا کی سب سے بلند عمارت میں زنا آسان ہو اور شراب نوشی آسان ہو اور وہاں پر دنیا کی سب سے زیادہ برائیاں جو ہیں وہاں پر ان کی رسائی آسان ہو, تو کیا آپ کہیں گے کہ اس پر اللہ کے بڑے انعام ہیں؟ نہیں. انفرادی طور پر بھی دیکھ لو, جو اب آخری آیت میں پڑھنے لگا ہوں یہ اور زیادہ حقیقت کو واضح کر دے گی. انفرادی طور پر بھی دیکھ لو, اکثر ایسے ہوتا ہے لوگوں کو حرام راس آ جاتا ہے نا, لوگوں کو حرام راس آ جاتا ہے. وہ جن کو حرام راس آ جاتا ہے وہ اس آیت کے ضمن میں آتے ہیں, چاہے انفرادی ہو یا قوم میں ہو. یہ سورہ ابراہیم ہے اور سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 42 ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار. الفاظ بھی اللہ نے بڑے کمال کے استعمال کیے. فرمایا ولا تحسبن اللہ غافلا, اللہ کو غافل نہ سمجھنا, یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا رب بھول گیا ہے, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو نظر نہیں آ رہا, یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سویا ہوا ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, ظالموں کے ظلم سے اپنے رب کو غافل نہ سمجھنا. کتنے دنیا میں ظلم ہو رہے ہیں, مظلوم بیچارے کی داد رسی ہوتی ہی نہیں ہے. وہ یہ آیت سنیں, فرمایا انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار, ہم نے ظالموں کو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن پکڑنے کے لیے جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. جس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. یہ پتہ ہے کیا مفہوم ہے, یہ کتنا گہرا مفہوم ہے. میں اور آپ ان پلکوں کو غیر ارادی طور پر دن میں سینکڑوں مرتبہ جھپکتے ہیں, ہمیں کبھی محسوس بھی نہیں ہوا ہوگا, ہمیں کبھی پتہ بھی نہیں لگا ہوگا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ یہ پلکیں جھپک رہے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ظالموں, ظلم کرتے ہو تو سمجھتے ہو کہ رب دیکھ نہیں رہا, یاد رکھنا ہم اس دن تمہیں پکڑیں گے جس دن یہ پلکیں بھی تم ہماری مرضی کے بغیر جھکا نہیں سکو گے. یہاں تو ہم نے ڈھیل دی ہے نا تمہیں اختیار دیا, اپنی مرضی سے پلکیں جھکاتے ہو, اپنی مرضی سے اٹھاتے ہو. وہ قیامت کا دن ہوگا جب تم ہمارے سامنے کھڑے ہوگے تو تم ان پلکوں کو بھی ہماری مرضی کے بغیر جھکا نہیں سکو گے. اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے. آج کی گفتگو کا صرف لب لباب اور تھیم ہی میں آپ کے پورا خلاصہ نہیں رکھوں گا, صرف تھیم آپ کے سامنے رکھوں گا, اور وہ تھیم آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ نے اسے اپنی ذات سے بھلا دیا, اور جو اپنی ذات کو بھول گیا, جسے اپنی ذات کی اصلاح کی فکر نہ رہی, جسے اپنے عیب نظر آنا بند ہو گئے, جسے اپنی برائیاں نظر آنا بند ہو گئیں, جسے اپنا برا اخلاق بھی اچھا لگنے لگا, جسے دوسروں کا حق مار کے بھی خوشی ہونے لگی, جسے اپنا ظلم بھی ظلم نہ لگا, اللہ رب العزت کہتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا رب بھولا ہوا ہے. اس کے رب نے اسے ڈھیل دی ہوئی ہے اور اس کی رسی دراز کی ہوئی ہے, اور یہ فراوانیاں اس کی اس بات کی دلیل ہیں, یہ مہنگی گاڑیاں اور یہ ترقی اس بات کی دلیل ہے کہ پھر جب رب پکڑے گا تو کوئی چھڑانے والا اس دن نہیں ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.